الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہر ایک نے اسے دیکھا بھی تھا، اسے دیکھا بھی تھا، دیدار بھی کیا تھا اور جواب بھی دیا تھا قالوا بلا، جی باری تعالیٰ تیرے سوا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اول من قال بلا فی المیثاق او کما قال، فرمایا جس نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاں کا جواب دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ مدینے کا سلطان تھا، وہ مدینے کے سلطان تھے۔ تو تین ادوار میں بس اس طرف جا رہا ہوں، تین ادوار انسان کے زندگی کے بڑے اہم ہیں، اگرچہ تفصیلات کے اندر جائیں تو اور بھی نکلتے، لیکن ایک میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ ایک عالم ارواح ہے، دوسرا عالم دنیا ہے، اور تیسرا عالم محشر ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ عالم محشر ہے۔ تو جب پہلے دن سے اس کو اللہ کا عشق ملا، اللہ کی محبت انسان کو عطا کی گئی، تو یہ عالم ارواح میں رہا، تو تب بھی اس کے عشق میں مست رہا، اس کے عشق میں ہی مست رہا۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لجپال فرید، دلدار فرید، پیر فرید، مرشد فرید، لجپال فرید۔ اچھا میں بابا صاحب کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، اتنی ڈھیلی مری، سبحان اللہ کا جواب آنا ہے تو ذرا میں بابا صاحب کے اسماء گن رہا ہوں۔ مجمع البحرین فرید، یار فرید، دلدار فرید، سبحان اللہ، منٹھار فرید۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں یہ عاشق کس دن سے ہو گئے؟ دو باتیں آپ نے لکھی، کتنی باتیں؟ دو باتیں لکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جس دن خصوصی عاشقوں کو پیدا کیا تو خاص طریقے سے پیدا کر کے اپنی قدرت کی نگاہ کے سامنے رکھ لیا، قدرت کی توجہ ڈالی، قدرت کی توجہ ڈالی، اور اتنی توجہ ڈالی کہ وہ مٹی بھی ان کی رقص کرنے لگ گئی۔ اللہ کے سامنے اس کے جلووں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مٹی بھی ان کی رقص کرنے لگ گئی۔ اللہ نے اپنی نگاہ کے اندر رکھا ان کو پہلے دن سے، اس دن سے اللہ کے عاشق ہو گئے، اس دن سے اللہ کے عاشق ہو گئے۔ آپ اور مجھ پر پردے، اور جن کے پردے اٹھے وہ کیا کہتے ہیں؟ کالو بلا سا کنی سنے آپ، اس طرف والے نہیں بولے سبحان اللہ، کالو بلا اسا کنی سنے آپ، کو گنگے ڈورے تھے نا سے، کالو بلا ہم سن کے آئے ہیں۔ اور جنہیں سب سے زیادہ یاد تھا، جو سب کے پیر امام ٹھہرے، انہوں نے تو خود بتایا میں نے سب سے پہلے کہا تھا، میں نے سب سے پہلے کہا تھا بلا۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ اس دن سے اللہ کے عاشق ہو گئے، اللہ کے عاشق ہو گئی۔ آپ نعتیں سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، اچھا تو جیسے ہی کوئی نعت خواں، کوئی قاری خوبصورت مترنم آواز میں اپنی آواز کو بکھیرتا ہے، تلاوت ہو، نعت ہو، اشعار ہو، تو یہ آپ جانتے ہیں انسان کی طبیعت بدلنے لگ جاتی ہے، انسان پہ کیفیات کا بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے، کوئی رونے لگ جاتا ہے، کوئی مسکرانے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کیف اور لذت میں کھو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کلام پڑھا جائے ویسے بیٹھے تو اس طرف کیفیت نہیں جاتی، کلام پڑھا جائے تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ بابا صاحب فرماتے ان یار کو سنیا دسو اسی کون ہے؟ پہلے دن سنا تھا الستو بربکم، تو جس وقت یہ کلام سنتے نا، وہ اندر جو روح بیٹھی ہے، وہ جو روح بیٹھی ہے وہ کان لگاتی، یہ کہیں میرے دل بھر کی آواز تو نہیں، یہ کہیں الست والا ترانہ تو نہیں، یہ کہیں الست والا نغمہ تو نہیں ہے جو دوبارہ چھڑا جا رہا ہے۔ تو وہ اندر روح بے قرار ہو جاتی ہے، روح بے قرار ہو کے جتن کرتی ہے کہ اللہ کرے میں جلدی جلدی اس دیش کی طرف لوٹ جاؤں، جلدی جلدی اس دیش کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو اس عشق کی ابتدا الست سے ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی بولیے؟ الست کی ہوئی تھی۔ اور میرے والد گرامی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا، حال اساڈا ایک ہی جانن لوکی، حال اساڈا ایک ہی جانن لوکی، جد الست فرمایا لگی تانگ ادو کی۔ جد الست، میرے والد گرامی کا شعر ہے، جد الست فرمایا لگی تانگ ادو کی، پہلے دن دیا لگیاں نہیں ہے گل ادو کی، پہلے دن دیا لگیاں نہیں ہے گل اجو کی، ڈھولا کیتے نہیں وعدے مشتاق نال ہے گل چرو کی۔
کیتے نہیں وعدے مشتاق نال ہے گل چروکی